السلام علیکم، جنگل اب یوٹیوب چینل پر جاوید شاہ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج جو ہے ذرا تاریخی حوالے سے بھی کچھ بات کر لیں۔ پاکستان کے جو سیاست کے حوالے سے پاکستان کے سیاستدانوں کا رول اور پاکستان کی آرمی کا رول، پاکستان کے اندر جو رول رہا تو وہ جو رہا تو اس کے ذرا تاریخی پس منظر کے حوالے سے اظہار خیال کر لیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو سیاستدانوں کی تعداد ہے ایک فیوڈل پہ مبنی ہے، جاگیرداروں پہ مبنی ہے، زمینداروں پہ مبنی ہے، اور اس کے بعد ایک تعداد جو ہے وہ ہے جرنیلوں کی جو اولادیں ہیں وہ سیاست میں آئی ہوئی ہیں۔ تو وہ جیسے جنرل اختر عبد الرحمان کے صاحبزادگان ہیں جو نون لیگ میں ہیں، تحریک انصاف میں تھے پہلے، پھر اسی طریقے سے ضیاء الحق کے صاحبزادے ہیں اعجاز الحق، ان کی اپنی جماعت ہے۔ تو یہ تمام لوگ سیاست میں آ جاتے ہیں جب ان کے والد اپنے اقتدار میں ہوتے ہیں، اس کے بعد جب وہ اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں تو یہ سیاست میں آتے ہیں۔ پھر سیاست میں آنا ان کا کہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ خدمات آرمی کے لوگوں کی ہوتی ہے، پاکستان کے سرحدوں کا تحفظ کرنے والے آرمی کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو بہرحال سب کا حق ہے اس میں آنے کا، مگر اب جب سیاست پہ اظہار خیال کرتے ہیں تو پھر اس صورتحال میں ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر وہی باتیں دہراتے ہیں جو ان کے والد کے فیور والی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ تنقید نہیں کرتے۔ تو میں ابھی اعجاز الحق جو تھے ان کا ایک میں حالیہ ایک انٹرویو سن رہا تھا، یعنی کہ جو وہ اپنا ولاگ بناتے ہیں وہ، تو ان کو پذیرائی تو عوام میں نہیں ملی، مگر وہ گزشتہ دنوں کہہ رہے تھے بلوچستان کے حالات پہ روشنی ڈال رہے تھے کہ جناب کیا ہوا، اور یعنی کہ ایک تفصیلی جائزہ پیش کر رہے تھے۔ تو اس میں انہوں نے تمام تروں کا لب لگا دیا تھا کہ جناب جو یہ تمام بلوچستان کا جو معاملہ چل رہا ہے یہ بھٹو صاحب کا پیدا کر رہا ہے، نہیں بھٹو صاحب نے کیا۔ کہنے کا مقصد ان کا یہ تھا بھائی بھٹو صاحب کے زمانے کے اندر تو تحریک اٹھی، اب بلوچستان والے جو تھے وہ شروع سے یہ پوزیشن میں تھے۔ قائد اعظم کا جب رول آیا تو قائد اعظم جب انگریزوں کا دور تھا تو قائد اعظم کا بڑا زبردست استقبال بھی کیا گیا وہاں، اور یہ خان قلات جو پورا بلوچستان آدھے سے زیادہ خان قلات اس میں آتا تھا تو انہوں نے استقبال بھی کیا۔ پھر 1929 میں قائد اعظم سپی وہاں اترے آ کے ان کو 21 توپوں کی سلامی دی جو اس زمانے کے وائسرائے کو دی جاتی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں تو انہوں نے خود بھی کہیں اپنے اس میں۔ تو کہنے کا مقصد اس کے بعد بلوچستان کے اندر سیاسی وہ معاملات ہوئے، پیپلز پاپولر فرنٹ کی مقبول ان کی حکومت تھی تو اس کو بھٹو صاحب نے ہٹا دیا، گورنر بگٹی کو گورنر بنا دیا، گورنر بگٹی کو گورنر بنا دیا۔ اب وہ جب حکومت گئی تو وہ ان کو جیسے سیاسی طور پہ ہٹایا یا کیا تو سمجھ لو انہوں نے وہ کہنے لگے کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ اب پہاڑوں پہ چڑھ گئے، اس میں کون لوگ؟ عطا اللہ منگل، اختر منگل کے والد سردار خیر بخش بری، تو اور یعنی کہ بہت قوم پرست رہنما وہاں چلے گئے۔ پھر ان کو آشیرواد حاصل تھی اس وقت زمانے میں افغانستان کی، تو افغانستان سے وہاں سے انہوں نے صدر وہ داؤد تھے وہاں، تو ان کی حکومت ہو، پھر اس کے بعد اس طرح سے سوشلسٹ وہ جو سوویت یونین والے تھے ان کی حمایت تھے، یہ سب سرخے ٹائپ جن کو کہا جاتا تھا تو یہ اس میں تھے۔ تو وہ وہاں سے انہوں نے اپنے پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ بھائی آپ کی سیاسی طور پہ حکومت کو غلط طریقے سے کیا ہے، جو بھی کیا تو اب چلے گا، یہ نہیں تھی صورتحال۔ وہ تو بلوچستان کے آزادی کی تحریک چل رہی تھی، سرکار وہ پہلے سے نوروز خان اور کہاں جب قائد اعظم کے بعد 1943 تک تو قائد اعظم کے فیور میں، مسلم لیگ کے فیور میں بلوچستان کے عوام رہے۔ اس کے بعد جب یہ آیا تو انہوں نے کہا بھائی وہ مسلم لیگ نے ہم سے وعدہ توڑ دیا، جو معاہدہ تھا ہم نے تو تحفے میں دیا تھا، اور یہ کیا خان قلات رہی ہے، مطلب یہ تاریخی باتیں وہ لکھتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ بھٹو صاحب نے یہ کیا، اب حکومت گورنر بنا دیا تو اس سے وہ اوپر پہاڑوں پہ چڑھ گئے۔ پھر پہاڑوں پہ چڑھ گئے تو اس وقت کی جو آرمی تھی انہوں نے آپریشن کیا بھٹو صاحب کے کہنے پہ، تو یہ انہوں نے کہا کہ دوسرے معنوں میں کہ جو سول لوگ ہوتے ہیں سیاستدان، وہ فوج کو کہہ دیتے ہیں کہ بھائی لڑانے کو، پھر ان کی شہادتیں ہوئی اور یہ ہوا وہ ہوا، تو ایسی بات نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ایک سیاستدان سیاست کرتا ہے اور فوجیوں کا یہ بتانا ہوتا ہے کہ اب یہ اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ ان کا انتظام پولیس نہیں ہے، فوج ہی ہے۔ تو وہ جو غدار وطن ہوتے ہیں، جو ملک کے دشمن ہوتے ہیں یا پاکستان کے تقریب کاریاں کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے لیے فوج آتی ہے۔
فوج کے اپنا نظام ہے انٹیلیجنس کا، اور ان کا ہے کہ وہ کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتی. وہ فیصلہ جب فوج نے ان کے خلاف اس زمانے میں وہ کیا تو وہ کوئی جائز کارروائی ہوگی، کیونکہ فوج کا اپنا انٹیلیجنس کا نظام ہے. پاکستان کی فوج کا شروع سے ایک مضبوط اچھا نظام ہے، تو اس حساب سے وہ چلتے ہیں. اب بعد میں سول حکومت کی اجازت درکار ہوتی ہے تو وہ کاغذات میں ہوتی ہے، مگر بہرحال اگر فوجی حکمت عملی یہ بتا دی جائے سول حکمرانوں کو کہ جناب اس میں پاکستان کی بھلائی نہیں ہے، تو پھر وہ کارروائی نہیں ہوتی، یا پاکستان کو اس سے نقصان ہو رہا ہے تو جب وہ لوگ قدم اٹھاتے ہیں. تو یہ اعجاز الحق بہرحال اپنے والد کے بیٹے ہیں تو اپنے والد کو انہوں نے سیف سائڈ کی. پھر وہ ضیاء الحق کا دور آ گیا، بھٹو صاحب کی حکومت کو انہوں نے تبدیل کر دیا، مطلب ایک تختہ الٹ کر بھٹو صاحب کے نے ان سب کو رہا کر دیا. یعنی کہ جو سردار خیبر مری، ولی خان اور تمام لوگ جتنے تھے، ان پہ حیدرآباد سازش کیس کے تحت ایک مقدمہ چلا. اسلحہ پکڑا گیا تھا گاڑی سے، تو وہ گاڑی پورے ٹرین پاکستان میں گھمائی گئی کہ اسلحہ پکڑا گیا، انہوں نے پاکستان میں بغاوت کرنے کے لیے اسلحہ منگایا. یہ الزام ان پہ لگایا گیا، ان کا حیدرآباد سازش کیس چلا اور تمام لوگوں کو اریسٹ کیا ہوا تھا. تو بعد میں جب سے اولک صاحب آئے تمام کو رہا کر دیا، اور جو ہم نے جیسے کہ اپنے ایک پچھلے بھی لاگ میں بھی کہا کہ ان کو رہا کر دیا، اور جو باہر پہاڑوں پہ چڑھ گئے تھے، افغانستان بھاگے تھے، ان کو پہاڑوں سے اتارا، اور جو افغانستان چڑھ گئے تو ایمنسٹی دے کے واپس بلا لیا. تو یہ ہوا کام، یہ ضیاء الحق نے کام کیا وہاں بلا کے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب آج جو ہے سیاستداں پھر ناکام ہو رہے ہیں، اس لیے فوج وہاں لڑ رہی ہے. ان کا کہنے کا مطمئن نظر یہ تھا موجودہ حالات میں. بھائی موجودہ حالات میں بھی سیاستدانوں کے، پولیس کے بس کی بات نہیں رہی وہاں. مثال کے طور پر تو انٹیلیجنس کی جو رپورٹس ہے اس کے مطابق سول حکومت کام کر رہی ہے، اور اسی کی روشنی میں کر رہی ہے. اور اس وقت تو آپ بھی بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان میں زیادہ تر نظام مربوط نظام ہے. تمام ایک پیج پہ لوگ ہیں، اور ایک پیج پہ ہونے کے بعد بلوچستان کو چلا رہے ہیں، اور بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس سے نبرد آزما ہے. آپ اگر ہے تو آپ اس میں جا کے اپنی کردار ادا کریں. سول آپ آدمی ہیں تو سول پوزیشن میں ان لیڈروں کے ساتھ مل کے بات چیت کریں. وہی حالات ہوں امن کے، وہاں کا کوئی اپنے جو آپ کہتے ہیں کہ اپنے ایم پی ایم این اے اپنے گاؤں نہیں جا سکتا، آ نہیں سکتا. بہرحال آپ اس صورتحال کو اب بھی ایک پاکستان کے محب وطن شہری وہاں جائیں اور وہاں کریں. اگر فوج سول حکومت یہ کرا رہی ہے، بھائی سول حکومت کا اس میں کوئی رول نہیں. سول حکومت کا ایڈوائس پہ چل رہی ہے. سول حکومت کے بس کی بات ہو گئی ہے، باہر مثال سر زیادہ اٹھا لیا. اب انڈیا اور اپنا افغانستان، فتنہ الخوارج فتنہ الہند، دونوں ہی ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، یہ تمام چیزیں پیسہ مال دے رہے ہیں. تو وہ تقریب کاریاں ہو رہی ہیں پاکستان میں. وہ ماحول تھوڑی ہے ماضی والا، سازشیں ہو رہی ہے پاکستان کے خلاف، آپ اس کو جانتے ہیں. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فوج کو وہاں، یعنی کہ دوسرے معنوں میں سول حکومت ہو گئی. سول حکومت تو فوج کے اشارے پہ چل رہی ہے. اب آپ جائیں، آپ بھی اپنا ایک کردار کر رہے ہیں. ہاں اس کا سیاسی حل ڈھونڈنا چاہیے. ہم بھی کہہ رہے ہیں یہاں کا سیاسی حل ڈھونڈا جائے، اور یہ معصوم جانیں ضائع نہ ہو، چاہے سول ہوں، چاہے آرمی کی ہوں، چاہے پاکستان کی. یہ نقصان ہے پاکستان کا، اس میں قدم اٹھانا چاہیے. پاکستان کے تمام محب وطن کو انکلوڈ اعجاز الحق سمیت ان کو ایک جگہ بنا کے وہاں جانا چاہیے، بیٹھ کے باتیں کرنا چاہیے، اور دونوں فریقوں مطلب حکومت کو اور ان کو ملا کے کوئی کوشش کریں. یہ نہیں کہ اپنی سیاست چمکائے، پی ٹی آئی اپنی سیاست چمکائے، تحریک تحفظ جمہوریت اپنی سیاست چمکائے کہ بھائی فوج کو ہم ناکام بنائیں گے، تو ایسے ممکن نہیں. پاکستان میں ایک پیج پہ وہاں لایا جائے بلوچستان کے مسئلے پہ، اور ان کو بھی کچھ پیچھے ہٹنا پڑے گا جو بلوچ رہنما ہیں، اور اس میں اختر مینگل کو بھی اعتماد میں لیں، اور بہت بندیجو فیملی کو بھی اعتماد میں لیں، اور تمام یعنی کہ جو وہاں کے آج کل جو سیاسی سردار جو ہیں ان تمام کو، سول بیوروکریسی کو سب کو اعتماد میں لے کے اس کا سیاسی حل نکلنا چاہیے. اور سیاسی حل نکالنا وقت کی ضرورت ہے. تو یہ اعجاز الحق بھی قدم اٹھائیں، اور جو بھی کچھ اس میں سول حکومت کو یہ نہ کہیں کہ وہ مورد الزام صرف خیال کہ آپ اپنے ٹھیک ہے. پاکستان کی آرمی اپنے نظام، اپنے انٹیلیجنس کی بنیاد پر یعنی کہ ایک مربوط نظام کے تحت پاکستان میں سب چل رہی ہے. اور پاکستان میں جو فیصلے ہوتے ہیں باہمی مشاورت سے ہوتے ہیں، اور عاصم منیر صاحب کی فیلڈ مارشل کی عین ہدایت کے مطابق ہوتے ہیں. تو جہاں بھی کچھ ہو رہا ہے پاکستان کے مخالفین کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کو کچل دیا جائے گا. ہاں ہر چیز کا اگر سیاسی مسئلہ ہے تو سیاسی مسئلے کو سیاسی طریقے سے حل کرنا چاہیے، اور اس میں عاصم منیر یقیناً آپ کوشش کریں گے، اور آپ جیسے سیاستداں اعجاز الحق جیسے اور بھی سیاستداں پاکستان کے محب وطن سیاستداں قدم بڑھائیں، تو میں سمجھتا ہوں ایک قدم اور آگے بڑھ کے موجودہ حکومت آگے چلے گی. اور عاصم منیر صاحب بھی، کیونکہ وہ پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کر رہے ہیں. فوج کو کوئی شوق نہیں اپنی جانیں دینے کا، وہاں اپنی جان، وہ وطن کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں. ان کو پتہ ہے وطن کی سرحدیں اس وقت جو ہے دشمن حملہ آور ہے، تو وطن کی سلامتی کے لیے فوج کے جو ثبوت ہیں قربانیاں دے رہے ہیں. اور عام عوام شہری بھی
قربانیاں دے رہا ہے، وہاں شہید ہو رہے ہیں، اور یہ جو فتنہ خوارج اور فتنہ ہند جو ہے معصوم لوگوں کی جانوں سے کھیل رہے ہیں، معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں اپنے حقوق کے نام پہ، تو یقیناً اس کا بہرحال ان کے ساتھ تو کوئی ایسے لوگوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، مگر جو سیاسی حل چاہتے ہیں بلوچستان کا کوئی سیاسی حل نکلتا ہے تو اس میں اعجاز الحق کو بھی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، تمام سیاستدان کو بیٹھنا چاہیے اور اس کا سیاسی حل بلوچستان کا ڈھونڈنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔